نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ امام علی مقام میں اپنا ہدیہ عقیدت و محبت ان کلمات میں پیش کیا۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، بول لیجئے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ رات میں نے ایک جملہ ٹیلی ویژن پہ سنا، ایک مصرع کہہ لیجئے، مجھے تو روح تک سکون ملا، روح تک سکون ملا، اور کتنی دیر میں اس جملے سے بارگاہ حسینیت میں اپنی حاضری پیش کرتا رہا۔ وہ جملہ، وہ مصرع تھا، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، اور روح تک سکون بھی ملا، تسکین بھی ملی، اور روح کو جلا بھی ملی، اور روح کو جلا بھی ملی۔
کہ رب قدوس نے امام عالی مقام کو، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کو کیا شان عطا کی، کیا شان عطا کی کہ خواجہ اجمیر بولے تو کہا حقا کہ بنا لا الہ الا اللہ، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، اور ایسا سچ جسے جٹلایا نہیں جا سکتا۔ حق کہتے اسے ہیں جسے جٹلایا نہ جا سکے، جو زمانہ ماضی میں بھی حق ہو، حال میں بھی حق ہو، اور مستقبل میں بھی حق ہو۔ تو خواجہ اجمیر نے کیا کہا؟ حقا، حق یہ ہے کہ بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد، لا الہ کی اساس حسین ہے، لا الہ کی اساس حسین ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہے جہاں حسین، جہاں حسین، ذرا بلند آواز سے یار، جہاں حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ بھئی ایسا کیوں نہ ہو؟ حسین تو وہ ہیں کہ پیدا ہوئے تو رب قدوس نے آپ کے نام نامی اسم گرامی پر جو اپنے حسن کا پردہ ڈال رکھا تھا، جو حجاب ڈال رکھا تھا، وہ حجاب ہٹایا تو محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھا۔ گویا رب قدوس کے جلوہ حسن، رب قدوس کے جلوہ حسن کا ایک عکس، ایک مجسم صورت حسین کی صورت میں دنیا میں آئی۔ اور پھر کیا نصیبہ ہے اے امام پاک تیرا، پیدا ہوئے تو گھٹی لعاب دہن مبارک مصطفیٰ کی، اور کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر آذان کی جو آواز گونجی، وہ رسول کونین کی، وہ رسول کونین کی۔ اور پھر حسین وہ کہ جن کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس کا نسب بھی میں ہوں، اس کا حسب بھی میں ہوں، اس کا ولی بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں۔ اور اصحاب رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو تم میں اپنے حسب میں، نسب میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے۔ حسنین کریمین کا نام لیا اور فرمایا یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کی ماں سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا ہے، کہ اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں، جس کا باپ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، کہ جس کی نسبت
رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کی صورت کو دیکھنا، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا جس کا نانا اللہ کا رسول ہے اور جس کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، جس کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے، جس کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، نہ اس کے باپ جیسا کوئی، نہ اس کی ماں جیسا کوئی، نہ اس کے نانا جیسا کوئی، نہ اس کی نانی جیسا کوئی، نہ اس کے چچا جیسا کوئی، نہ اس کی پھوپھی جیسا کوئی۔ فرمایا جس کی خالہ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، کہ جس کی خالہ جیسی کوئی خالہ بھی نہیں، اور فرمایا یہ سب کے سب جنت میں ہیں، یہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ وہ حسین، اور وہ حسین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں سونگا کرتے اور آقا فرماتے یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور وہ حسین و حسن کہ جن کی نسبت اصحاب رسول نے کہا کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے۔ ظاہری صورت، سیرت کی بات آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ خود فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض وصال میں تھے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا بابا جان یہ دو بیٹے، دو بچے میرے ساتھ ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے حصہ دیجئے، انہیں اپنی وراثت میں سے حصہ دیجئے۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سرداری ہے، میری ہیبت اور میری سرداری ہے، اور یہ چھوٹا حسین اس کے لیے میری جرأت اور میرا جود و سخا ہے۔ گویا وہ سراپا مصطفیٰ کی تصویر حسن و حسین اخلاق مصطفیٰ کی عملی سیرت بھی بن گئے، اخلاق مصطفیٰ کی عملی تصویر بھی بن گئے۔ اور یہ حسنین و کریمین جنہیں آقا نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا، آیت تطہیر نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور حسنین حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں کو اپنی کملی میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے مولا یہ میرے اہل بیت ہے، فطہرہم تطہیرا، اے اللہ انہیں ایسے پاک فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ پھر آقا نے فرمایا طہرہم اللہ تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے پاک فرما دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہی وہ شہزادے ہیں جن کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے
اس پر ان دونوں کی محبت کرنا واجب ہے، دونوں سے محبت واجب ہے۔ پھر فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر آقا نے فرمایا من احب ہذین کان معی یوم القیامہ، جس نے ان سے محبت کی وہ میرے ساتھ روز قیامت ہوگا، وہ میرے ساتھ روز قیامت ہوگا۔ اور پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر آقا نے یہ بھی فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جس سے پھر اللہ محبت کرتا ہے اسے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے، اسے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تو بات آ گئی محبت کی۔ آئیے اس کے برعکس چلے۔ آقا نے فرمایا من ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ گویا حسنین کریمین کی محبت جنت کی ضمانت کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور ان کا بغض، ان سے عناد، ان سے دوری جہنم میں داخلے کا پروانہ، کہ جاؤ میرے حسین سے میرے حسن سے بغض رکھتے ہو، ان کا نام آتا ہے تو چہرے پہ تیوڑی چڑھتی ہے، تمہارے دل تنگ ہوتے ہیں، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر یہ وہ کہ جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہم آد من آداہم ووالے من والاہم، اے اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھے، اور تو انہیں اپنا دوست بنا لے، تو انہیں اپنا دوست بنا لے جو انہیں اپنا دوست رکھیں، جو انہیں اپنا دوست رکھیں۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے جنگ کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس نے ان سے جنگ کی ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر یہ وہ خوش نصیب کہ جنہیں رسول کا سارے اصحاب کا طریقہ یہ تھا، طریقہ ادب یہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، کچھ بھی کلام کرنا چاہتے، آقا کو مخاطب کرنا چاہتے، کوئی سوال کرنا چاہتے، کچھ پوچھنا چاہتے تو عرض گزار ہوتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ تو اصحاب رسول کی سنت ہو گئی، اصحاب رسول کی سنت ہو گئی
کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پہلے اپنے ماں باپ کو حضور کے قدموں پر نثار کرتے، اور قربان جائیں اے حسنین کریمین تم پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے ابی و امی انتما، اے حسن و حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہائے 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 ہائے، اے حسن و حسین تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اور یہ حسین کہ آقا علیہ السلام واز فرما رہے ہوں، ننھے حسین گرتے پڑتے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہوں، آقا علیہ السلام واز چھوڑ دیں، منبر اقدس سے نیچے اتر آئیں، امام پاک کو اٹھائیں، اپنے پاس بٹھائیں، اور پھر اگلا اپنے کلام کا سلسلہ شروع فرمائیں۔ اور یہ حسین کہ آقا ان کے لیے اپنے کاشانہ اقدس میں سواری بن جائیں، اپنے کاشانہ اقدس میں سواری بن جائیں، اپنے ہاتھوں کے بل اور گھٹنوں کے بل۔ حسین رسول کونین کی کمر پر سوار ہو جائے، آقا ایک دھاگا لے کر اس کی لگام اپنے منہ میں ڈال کر حسین کے ہاتھوں میں دے دے، اور وہ ننھا حسین دو جہاں کے تاجدار، اللہ اکبر، دو جہاں کے تاجدار، زمانہ جن کے اشارہ ابرو پہ چلتا ہے، وہ رسول کونین ننھے حسین کے ہاتھوں میں وہ دھاگے کی لگام دے، اور ننھا حسین رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر اقدس پر سواری کرے، اور پھر وہ ننھا حسین چاہے کہ کائنات کا رخ دائیں مڑ جائے، وہ دائیں لگام کھینچتا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم دائیں مڑ جاتے، آئے آئے آقا دائیں مڑ جاتے، وہ ننھا حسین لگام بائیں کھینچتا، زمانے کا رخ بائیں سے مت ہو جاتا، رسول کونین بائیں مڑ جاتے، گویا حسین کی لگاموں میں، حسین کی لگاموں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دے دی کہ جس طرف چاہتے ہیں چاہتے مصطفیٰ حسین کی چاہت کے مطابق کہ حسین خوش رہے۔ اور پھر یہ بھی زمانے نے دیکھا، گھر ہی نہیں گھر سے باہر بھی جاتے ہیں تو آقا اپنے کندھوں پر انہیں سوار کر لیتے ہیں، اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، اور عمر فاروق اعظم آقا کو دیکھتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے، سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ اب وہ سوار جس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی تھی، اس سواری کا حق اس نے میدان کربلا میں ادا کر دیا۔
دین جو یزید کے تخت کے بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنی قدریں کھوتا جا رہا تھا، یزید جس نے شریعت محمدی کو پامال کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی ریاست میں شراب نوشی عام ہو چلی تھی، خود بھی شراب کا رسیا رہتا تھا، خود بھی شراب کا رسیا رہتا تھا، وہ یزید جس کے عہد میں بدکاری عام ہو گئی تھی، جوے عام ہو گئے تھے، باقی کیا کہوں، نماز کا مذاق اڑایا جانے لگا تھا، وہ خود بھی بے نماز، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جی میں آیا تو ہنسی مذاق اڑانے لگ گیا، دین کی قدریں مٹنے لگی تھیں، اخلاقی گراوٹیں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ اہل کوفہ نے ان حالات کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، بیعت نامے لکھے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آئیے اور اس ظلم و جور سے ہماری حفاظت کیجیے۔ امام پاک ان کی دعوت پر سرزمین مدینہ، پھر مکہ اور پھر کربلا، خانوادہ اہل بیت ہے، چند رفقا اور کچھ بعد ازاں دشمن کی فوج کے ہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ آپ کے ساتھی بن گئے۔ 7 محرم الحرام دریائے فرات کا پانی بند ہو گیا، پرندے چرندے تو پانی پی سکتے ہیں، اگر نہیں پی سکتے تو خانوادہ اہل بیت نہیں پی سکتے۔ 7، 8، 9، 10 محرم پہلے مبارزت ہوئی۔ عرب میں جنگ کے 2 طریق تھے، ایک تنہا مبارزت کرنا، ایک کے مقابلے میں ایک کا آنا، دو بدو جنگ ہونا، لڑائی ہونا، یا 2 یا 4 یا 5 لوگ آنا اور مقابلہ ہونا۔ اور دوسرا طریق تھا یک بارگی کسی لشکر کا دوسرے پہ دھاوا بول دینا، اسے مراجت بولتے۔ آغاز تو مبارزانہ ہوا، مگر یزیدی فوجوں نے دیکھا کہ اگر تو تنہا لڑائی ہوئی تو پھر تو وہ حر بن یزید جو اسی وقت طائب ہوا تھا، اسی نے کو 200 کے قریب لوگوں کو واسع جہنم کیا تھا۔ پھر بات کریں علی اکبر کی، عباس کی، قاسم کی، اجازت لیتے جاتے اور پھر کشتوں کے پشتے لگاتے جاتے۔ جب
ڈھیروں واسر جہنم کر چکتے، تو ابن زیاد چلاتے ہوئے پیچھے سے کہتا کہ وہ تنہا تنہا لڑتے رہو گے تو ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تیر برساؤ، تیروں کی بارش ہوتی، جسم لہو لہان ہوتے، نیزے برستے، تلواریں چلتی، اور یہ شہزادگان اہل بیت اللہ کی رضا پر راضی دنیا سے رخصت ہوتے رہے، یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب خانوادہ اہل بیت کے دو لوگ ہیں، ایک سید سجاد علی بن حسین امام زین العابدین، اور دوسرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ بیمار کربلا امام زین العابدین، ان کی کمزوری کی کیفیت یہ ہے بیماری کی وجہ سے کہ کھڑے نہیں ہو پاتے، کھڑے ہوتے ہیں جسم کانپنے لگتا ہے، گر جاتے ہیں، پھر بھی وہ حسین کا لال بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہوتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، ابا جان اجازت ہو تو میں جاؤں، اجازت ہو تو میں جاؤں، دشمن سے جا کے لڑوں؟ فرمایا نہیں بیٹے، میں دیکھتا ہوں تو شدید بیمار ہے، کھڑا بھی ہوا نہیں جاتا، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میری نسل پھر تجھ سے چلے گی، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اے بیٹے میں تجھے اجازت نہیں دیتا، میں تجھے اجازت نہیں دیتا، تیری یہ حالت نہیں کہ تو میدان جنگ میں جا سکے۔ اور خود امام عالی مقام روانگی کے لیے تیار ہیں، اپنے اہل خانہ میں آتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس، بچوں کے پاس اور حرم کے دیگر جو خواتین تھیں ان کے پاس، جانتے تھے کہ میرے بعد میرے یہ گھر والے اسیر ہو جائیں گے، انہیں پیار دیتے ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پیار کرتے ہیں۔ سیدہ سکینہ جس کی عمر 7 سال ہے، 7 سال کی بچی، وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی علی اکبر شہید ہو چکا، چچا عباس شہید ہو چکے، بھائی قاسم شہید ہو چکا، باپ بیٹی سے پیار کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اور وہ ننھی سکینہ امام عالی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہتی ہیں، یا بتا استعملت للموت، اے ابا جان کیا آپ بھی موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ امام عالی مقام حضرت سکینہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پھر اپنی ایک اہلیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے میرا وہ لباس دو جو میں اپنی اس عبا کے نیچے پہنتا ہوں، جنہیں آپ آج کے لفظوں میں انڈر گارمنٹس کہہ لیں، مگر آگے اس تصور کو دیکھیے جس تصور کے تحت
امام علی مقام نے یہاں کربلا کے ریگزار میں اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ مجھے وہ لباس دو جو میں اپنی ابا کے نیچے پہنتا ہوں، اور فرمایا یہ اس لیے پہن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ممکن ہے تیروں کی بارش، نیزوں کی نوک، تلواروں کے وار میرے لباس کو بھی تار تار کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حال میں بھی بے پردہ ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ اس حال میں بھی بے پردہ ہو جاؤں، سو مجھے وہ لباس دو، میں اس حال میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہتا۔ اہلیہ نے وہ لباس دیا، آپ نے وہ لباس زیب تن کیا، اس کے اوپر پھر اپنی ابا، اپنا جبہ، سر پہ خرد، اس پر عمامہ باندھا، تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے مقابل آ کے کھڑے ہو گئے۔ جنگ ہوئی، امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام براہ راست لڑتے ہیں، جس سمت رخ کرتے ہیں دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر وہی ابن زیاد آواز گونجتی ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس طرح تم انہیں نہیں مار سکو گے، تیر برساؤ۔ سو دور سے تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو تیر لگتے ہیں، اور ان تیروں میں، تیر معمول میں 2 نوک والا ہوتا ہے، مگر 3 نوک والا بھی تیر چلا، سے جہتی وہ بھی چلا، جسم میں پیوست ہوا۔ امام پاک گھوڑے پر سوار ہیں، تیر جسم سے آر پار ہو گیا، ہمت کی، اسے کھینچا، گرایا، خون ہے کہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ امام پاک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھوں میں خون، اسے فضا میں اچھال دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا خون کا ایک قطرہ بھی نیچے زمین پہ واپس نہیں آیا۔ پھر نیزہ مارا گیا، اور وہ نیزہ امام پاک کے حلق میں لگا، امام پاک کے حلق میں لگا۔ گھوڑے پر سوار دریائے فرات کی طرف بڑھتے ہیں، 3 دن کی پیاس بھی ہے اور یہ کیفیت بھی۔ دریائے فرات کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پہنچ کے نیزہ کھینچتے ہیں تو حلق سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھوں میں وہ خون اچھال دیا، نیچے جھک کے پانی پینا چاہا،
جھک نہ سکے۔ وہ گھوڑا جس پر سوار تھے وہ گھوڑا بھی نیچے جھکا، چاہتا ہے کہ پانی پیے، مگر کیا دیکھتا ہے کہ امام پاک تو پانی نہیں پی سکے۔ اس گھوڑے نے بھی پانی پھر نہیں پیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ امام کمر ہمت باندھتے ہیں اور پھر سے اپنے خیموں کی طرف پلٹتے ہیں۔ اہل خانہ سے فرماتے ہیں میرا آخری سلام قبول کرو، میرا آخری سلام قبول کرو، اس کے بعد ملاقات پھر جنت میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد ملاقات پھر جنت میں ہی ہوگی۔ یہ منظر سیدہ زینب وہ دیکھتی ہیں اور وہ پھر ان اشقیاء کو، ان دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں افسوس ہے تم پر، کچھ جانتے ہو کہ تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ ذائبتین اور عرب کے سب سے بڑے جنگجو بہادر علی بن عمران ابو طالب کے فرزند ہیں۔ اور پھر کیا ہے، امام عالی مقام پر جب خیموں سے نکلتے ہیں، حملہ ہوتا ہے، تیروں کی برسات ہے، امام عالی مقام سواری سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ وقت نماز عصر کے قریب آ گیا، دوگانہ نماز کے لیے وہ ریت سے تیمم، دوگانہ نماز کے لیے نیت باندھی، نماز شروع کر دی، قیام کیا، رکوع کیا، سر سجدے کو پہنچا تو پھر ایک آوازہ گونجا دیکھتے کیا ہو، یہ سر اٹھ گیا تو پھر ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، یہ سر اٹھ گیا تو پھر ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ایسے میں شمر ذی الجوش آگے بڑھا اور تلوار سے امام عالی مقام کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا، تن سے جدا کر دیا۔ خانوادہ اہل بیت کا یہ سردار اللہ کے حکم پر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سیدہ شباب اہل الجنہ اپنے حال میں جنت جا پہنچے۔ اور پھر ان اشقیاء نے 10-12 سوار گھوڑوں پر آئے اور اہل بیت اطہار کے وہ فرزندان جو شہید ہو چکے ہیں ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑانے لگے، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ حرمت اہل بیت بھی پامال کر دی، حرمت شہداء بھی پامال کر دی۔ وہ گھوڑا
جس پر امام حسین علیہ السلام سوار ہو کر جنگ کر رہے تھے، وہ گھوڑا ایک بار تو خیموں کی طرف گیا، شاید اللہ نے یہ بصیرت دی ہو کہ ان گرانوں کی بھی خبر لے لے جنہوں نے اس خان وادے کے مردوں کا یہ حال کیا ہے، کہیں ان کے پلید ہاتھ ان عفت ماں بیبیوں کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ ادھر گیا، خیموں کے گرد چکر لگائے، واپس پلٹا، مقتولین ان کو پھلانگتا ہوا لاشا حسین تلاش کر رہا ہے، اور پھر جب لاشا حسین تک پہنچتا ہے، ان کے قدموں پہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، قدموں کو چومتا ہے اور دوڑتا ہوا دریائے فرات میں خود کو غرق کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ پھر وہ سواری، وہ گھوڑا جس پر امام عالی مقام سوار ہوا کرتے تھے، روایت ہے یہ وہی گھوڑا تھا جسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ وہی گھوڑا پھر کربلا کے ریگزار میں حسین کے پاس تھا، وہی گھوڑا حسین کے پاس تھا۔ گھوڑے کا نام آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن سے اتر گیا، اللہ اکبر، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کا جنت کا جوڑا منگایا گیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام، نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھے پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پر صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دست میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کو تیروں سے چھنی بنایا گیا، جس نے کنبے کا کنبہ سپرد خدا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین محترم، وقت ہمارا اپنی انتہا تک پہنچا، صرف اتنا جان لیجئے
امام حسین علیہ السلام ہر زمانے میں اہل حق کے لیے مشعل راہ ہے، اہل حریت کے لیے، اہل حریت کے لیے رہبر و رہنما ہے، جن کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کفر اپنی تابانیوں کے ساتھ جیسے جیسے اپنے ظلم و جور کو بڑھاتا رہے گا، ہر زمانے میں حسین کا کوئی وفادار، کوئی حسینی لشکر کا علم بردار، کوئی اہل بیت کا وفاشار، کوئی حسینی فکر کا علم بردار علم حق لے کر اٹھتا رہے گا، علم حق لے کر اٹھتا رہے گا، باطل کی آنکھوں میں بھاکے ڈال کر اہل حق کا حق لیتا رہے گا، اسلام کو نئی زندگی دیتا رہے گا، اور سنت حسینیت کو پھر سے زندہ کرتا رہے گا کہ بظاہر تو وہ شہید ہو گئے مگر بقا پا گئے، باقی رہ گئے کہ حسین تو شہید ہوئے مگر ان کا پیغام زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کا شعار زندہ ہے، ان کی جرأت زندہ ہے، ان کی دین سے وفا زندہ ہے، ان کی نانا سے وفا زندہ ہے، اور ان کے نانا کے وفادار تادام قیامت، تادام قیامت علم حسین کو ہاتھوں میں لیے کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے، کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، زندگانی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے سر تیرا کٹ کے نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے سر تیرا کٹ کے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت رکھ کر قبول۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین، شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین، دین است حسین دین بنا است حسین۔ یاد رکھ لیں دین بھی حسین کا نام ہے، دین بھی حسین کا نام ہے، دین بھی حسین کا نام ہے، اور ہر زمانے میں جہاں جہاں دین کی غربتیں پامال ہوں گی، جہاں جہاں دین بے یار و مددگار ہوگا، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہوگا، دین کو پناہ دینے والے بھی حسینی ہوں گے، حسینی پیغام کے علمبردار ہوں گے، حق کے لیے کٹنا بھی جانتے ہوں گے، کاٹنا بھی جانتے ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، خوف اور ڈر تب تک ہے جب تک اپنی جان سے پیار ہے، جب تک اپنی جان سے پیار ہے، اور جب
اپنی جان سے پیارے رسول ہو گئے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دوسری حدیث ومن نفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں اور اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو جائے. آقا کی وہ محبت زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اس محبت سے وفا کرنے والے زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. ہر شے مٹ جائے گی. جاء الحق وزهق الباطل، اس کی عملی تصویر آئے گی. حق سر بلند ہوگا، باطل مٹے گا، کہ وہ آیا ہی مٹنے کے لیے ہے. دین است حسین دین بنا، است حسین سرداد نہ داد دست یزید. سرداد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا، سر دے دیا، شہادت قبول کر لی، اپنا خانوادہ لوٹا دیا، مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی، اس کی حمایت نہیں کی، اسے ووٹ نہیں دیا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جہاں حسین وہاں بھول گئے، جہاں حسین وہاں، جہاں حسین وہاں، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وما علینا الا البلاغ. سلام پڑھ لو.